چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر عضو گواہی دے گا۔ زبان اگر گم ہو گئی تو ہاتھ خود بولیں گے باری تعالیٰ اس ہاتھ سے اس نے فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی، پاؤں سے چل کر گیا تھا، فلاں اس نے گناہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ پورا جسم ہر انگ بول کر یہ گواہی دے گا، اور حقوق العباد جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ لوگ سارے ایک طرف آ جائیں گے اس کے خلاف۔ باری تعالیٰ فلاں جگہ پہ اس نے مجھے زیادتی کی تھی، میرا حق دبایا تھا، میرے حقوق جو بنتے تھے وہ ادا نہیں کیے تھے۔ میں صبح ایک حدیث بیان کر رہا تھا، 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سلام کا جواب دینا، چھینک کا ہے اس کا جواب دینا، جنازہ گزر رہا ہو اس میں شامل ہونا، کوئی دعوت دے اسے قبول کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں۔ اگر یہ ادا نہ ہوئے تو یہ حقوق قیامت کے دن وہ لوگ گریبان پکڑ کر وہ حقوق لیں گے، اور اللہ اپنے نامہ اعمال میں سے نکال کر ثواب اس کو عطا کرے گا جس کا حق مارا گیا ہے۔ لہذا حقوق العباد ایک کڑی کٹھن مشکل گھڑی ہوتی ہے، اور کٹھن وہ مقام ہوگا۔ حقوق اللہ چاہے معاف فرما سکتا ہے، وہ درگزر فرما سکتا ہے، تو وہ فرما سکتا ہے، مگر حقوق العباد پر تھوڑی سی توجہ دینا ہوگی۔ اب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کمی ثواب میں سے نکل جائے گی، پہلے ہی ہمارے پاس ثواب کتنا ہے، ہمارے اعمال کتنے ہیں، پہلے ہم کتنی 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، ہم ارکان جو دین کے ہیں اس پر کما حقہ کتنا پورے اترتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو جواب نفی میں آتا ہے، ہمارے پاس ثواب کی کمی ہے ہی کوئی نہیں، ہمارا دامن خالی ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جملے جو عرض کر رہا ہوں سامعین محترم، باقی سارا ثواب لے لیا جائے گا، صرف روزے کا ثواب اللہ پاک نہیں دے گا۔ روزے کا ثواب انسان کے اپنے پاس موجود ہوگا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے روزے کا، اتنی بڑی عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تمام نیکیوں کا ثواب حقوق العباد کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اگر زیادتی ہے، سوائے رمضان مبارک کے روزوں کے۔ اس لیے یہ بالعموم معاشرے میں لوگ اس سے آئے ہیں، یہ عبادت بھی روزے کی۔ اب آج کل دیکھ لیں موسم اللہ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، اس موسم میں بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پھر زندگی میں ثواب کمانے کی جو گھڑی ہے اسے میسر نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رمضان آیا اور روزہ نہ رکھا وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا، اس کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا جبریل امین کی اس دعا پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی حضور پیش کر کے اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، وہ شخص برباد ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، تو جس دعا پر حضور آمین فرما دے۔ سامعین محترم، رمضان مبارک یہ چند دن ہیں، گنتی کی ایام ہیں، اس کو غنیمت جانے، بڑھ چڑھ کر اس میں عبادات میں حصہ ملائیں، اپنا شامل ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی حضور سے روبرو ہو سکیں، ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اس سے اگلی بات چند منٹ میں، اگلا جو میرا موضوع تھا وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا نصاب مال ان کے پاس ہوتا ہے
لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جو لوگ، یہ خطاب ہے مومنوں سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، جو پہلے احبار اور رہبان لوگ ہوتے تھے، لیأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے، بالباطل، اور ویصدون عن سبیل اللہ، اور ناحق طریقے سے مال کھاتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی طرف روکتے تھے۔ بیان ہو رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ چیزیں آج کے دور میں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں کہ ناحق مال کھانا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، روزانہ اپنا مال گنتے ہیں، بینک میں کرنسی کی صورت میں جمع کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی طرف اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے۔ یکنزون الذھب والفضة، سونا اور چاندی بڑھاتے رہتے ہیں خزانے کی شکل میں، ولا ينفقونها، اس میں سے اسے خرچ نہیں کرتے کہ تھوڑا نہ ہو جائے۔ وہ 1 لاکھ میں سے چند ہزار نکالتے نہیں ہیں کہ لاکھ میں کمی نہ ہو جائے، ان کی طرف اللہ رب العزت ولا ينفقونها، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہے باری تعالیٰ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، وہ اس پر مالک بن جاتے ہیں۔ اے حبیب، آپ انہیں فرما دیں کہ مالک تو اللہ کی ذات ہے، وہ مال جو میں نے دیا تھا اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرنا تھا، غریبوں کو دینا تھا، مسکینوں کو دینا تھا، بے یار و مددگار لوگوں کو دینا تھا، جو ہمسائے بھوکے تھے، غریب تھے، ان کا خیال رکھنا تھا، جو رشتہ دار، ان کی جو زندگی تھی وہ اتنی فرت نہ تھی، فراوانی نہ تھی، اس میں غربت میں تھے وہ رشتہ دار، سفید پوشی کی وجہ سے مانگتے نہ تھے، لیکن ان امیر لوگوں نے ان کو نظر انداز کر دیا، انہیں مال نہ دیا، ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کی زندگی کو خوشحال نہیں بنایا۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا گیا ہے، دردناک عذاب ہے مالدار مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ خرچ کرنے کا معنی یہاں پر زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے جب ان پر نصاب پورا ہو جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے مال پر، چاہے وہ مال سونا کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ہیرے جواہرات ہو، کرنسی ہو، اور بکریاں ہوں، گائے ہوں، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں، یہ سارا مال اس میں سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر نہیں نکالتے تو اگلی آیت دیکھیے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے چاندی اور مال پر، اب کیا ہوگا؟ وہ جو سونا اور چاندی ہوگا نا بینک میں، یا بعض لوگ کہتے ہیں سونا میری ملکیت نہیں ہے، بیوی کی ملکیت ہے۔ اگر سونا بیوی کی ملکیت ہے تو بیوی کو تو نے مالک بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر بیوی کو مالک بناتا تو وہ اپنی رضا سے جو چاہے کرتی، خرچ کر دیتی۔ جب وہ فروخت کرنے کی باری آتی ہے تو مالک تو خود بنتا ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو بیوی کو مالک بناتا ہے۔ یہ ہیلے بہانے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس دن سونے چاندی اور مال کیا ہوگا؟ ہوں گے تو بینک میں نا، خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، بینک بیلنس والے،
جب روح قفس انسری سے پرواز کرنی ہے تو ہاتھ خالی جانے ہیں، اس مال کا کیا کرے گا؟ وہ قرآن جواب دیتا ہے وہ مال سارا سونا چاندی نقدی کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا، دوزخ کی آگ سے تاپ کر اس مال کو گرم کر کے کیا ہوگا؟ تپتے ہوئے مال سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے فتقوا بہا جباہہم، اس کے چہروں کو داغا جائے گا مال سے، اور چہروں کو نہیں، وجنوبہم، اور اس کے جسم کے پہلوؤں کو اس مال سے داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ کو بھی اس مال سے جو اس نے رکھا تھا، خرچ نہیں کیا تھا غریبوں پر۔ جب رمضان آتا تو اسے اور مہنگائی کی صورت میں اور غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی صورت میں غریب مارا مارا پھرتے، مگر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا، غریب غربت کی چکی میں پستا رہتا، اس نے خیال نہ رکھا غریب کا۔ آج وہ تیرا مال تجھے ہی ڈس رہا ہے، تجھے ڈس رہا ہے۔ اگر اونٹ بھیڑ بکریاں گائے ہیں اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بکریاں اسے پیٹ میں سینگ ماریں گی، اور ایک لشکر پورا آئے گا اسے سینگوں سے مارتا ہوا گرائے گا، پھر مارے گا، وہ مارتا مارتا لشکر آگے چلا جائے گا، پھر پیچھے ایک اور لشکر آ جائے گا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ یہ سلسلہ وہ سارا چلتا رہے گا اسی طرح، اور اسے اس عذاب سے اسی طرح دردناک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تیرا مال جسے تو کہتا تھا یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، ھذا یہ تیرا مال ہے۔ اب وہ مزہ چکھ، ھذا ما کنزتم، یہ جو وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، صرف اپنے مفاد کے لیے، لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا، اب اس کا مزہ چکھ جو تجھے عطا کیا جا رہا ہے، جو تجھے عذاب سے گزارا جا رہا ہے، اس کا مزہ چکھ۔ اور ما کنتم تکنزون، جسے تم جمع کرتے رہے تھے، آج یہ مال تجھے خود داغا جا رہا ہے اور اس عذاب سے گزارا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اس ماہ مقدس میں جو بھی نیکی ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اپنے مال کو پاک کریں زکوٰۃ سے، اپنے اناج کو پاک کریں عشر سے، اس میں سے عشر نکالیں۔